الہی کی یاد بھی منا رہے ہیں اور پھر پیر نوری کی بھی یاد منا رہے ہیں۔ ہم جو ان کی یاد منا رہے ہیں کس لیے منا رہے ہیں؟ کیا اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے؟ کیا یہ ہمارا جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے؟ یقیناً ہمارا جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ بزرگوں، محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم کس کے محبوب ہے؟ سبحان کے محبوب ہے۔ ذرا غور کرتے چلے، سبحان کہتے کسے ہیں؟ جو بے عیب ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، اس خدائے وحدہ لا شریک کے جو ہے محبوب ہے، محبوب سبحانی۔ اور بزرگوں یاد رکھے، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لقب ہے محبوب سبحانی، ساری دنیا جانتی ہے وہ کس کے محبوب ہے۔ ارے جس طرح ہمارے خدا میں کوئی عیب، کوئی نقص و زوال نہیں ہے، یہ اسی کے محبوب ہے۔ قسم بخدا پیران پیر کی ذات میں بھی کوئی نقص و عیب نہیں ہے، یہ وہ محبوب سبحانی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ ہے، اٹھا کر دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ولیاں آئے ہیں، سارے ولیوں کو ایک طرف رکھے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو ایک طرف رکھ کر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی ذات کو اعلیٰ رکھا ہے۔ بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ولیاں آئے ہیں، ان کی ولایت رک گئی وہیں تک ہے، ان کی ولایت ان کے زمانے تک تھی۔ جن ولیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے انہی کا ہے ڈنکا، مگر سرکار غوث پاک کی جو ولایت کا جو ڈنکا بج رہا ہے اور صبح قیامت تک بجتا رہے گا، تو وہ ایک ہی ذات ہے، پیران پیر کی۔ اب یہ بولا جاتا ہے کہ بزرگوں یاد رکھو، قرآن میں صرف توحید کا ذکر نہیں ہے، قرآن صرف رسالت نہیں، قرآن صرف عمل کی طرف نہیں، قرآن صرف جو ہے واقعات کی طرف نہیں، قرآن ولایت کی طرف بھی بلاتی ہے۔ پھر یہ کیا آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے جو آپ کے سامنے رکھا، وَمَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ بزرگوں ذرا غور کرو اس آیت مبارکہ پہ مولا تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج یہی کہا جاتا نا، ارے انہوں بڈھے ہیں، انہوں خود چل نہیں سکتے، ان کے پاس وہ ملتا کیا، یہ ملتا کیا ہے؟ نہیں، انہوں محتاج ہیں نا، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس نے کہا؟ حقیقت میں دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، مگر بٹتی ہے ان کے ہاتھوں سے، مگر وہ خیرات بٹتی ہے ان اللہ والوں کے در سے۔ کیا خدا کی خیرات کو مذاق سمجھ بیٹھے ہو توحید کے نام پر؟ خدا سے تم جو مانگے مل جائے، ارے وہ ملے تو ایسے ہاتھ ہو جس پہ مولا ناز کرے، ارے ایسی ذات ہو جن ذاتوں پہ رب العالمین بھی ناز کرے۔ ہاں، میرے اتے پتے ہونا ہے تجھے میری ذات سے قریب ہونا ہے، آ جا در غوث اعظم پہ تجھ کو میری ذات مل جائے گی۔ بزرگوں، رب تبارک و تعالیٰ کی ہر شے ملتی ہے تو اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اب یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس توحید پہ بات نہیں کرتے، توحید پہ بات نہیں ہوتی، رسالت پہ بات نہیں ہوتی، خالی ولایتاں کرامتاں وہی ہوتے دیوانے۔ ذرا اٹھا کر دیکھ میرے سرکار کی سوان حیات کو، کون ہے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اب یہی بولتے نا، قرآن میں ذکر آیا کیا غوث اعظم کو ماننے کا؟ آیا؟ حدیث میں آیا کیا؟ یہی پوچھتے ہیں نام سے۔ اچھا یہ کون بولے کہ ذکر آئے سو والے کچھ ماننا؟ یہ قاعدہ کس نے بنایا؟ یہ جو عام بات کر دی گئی ہے، قرآن میں جو ذکر ہے اسی کو مانا جائے، جس کا ذکر قرآن میں کیا نہیں مانا جائے؟
اگر ایسا دیکھا جائے سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا میرے دوست۔ یاد رکھے، میں بارہا کہتا ہوں، آپ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں جو کتابی شکل میں، کوئی بتائے مجھے اس کا حکم کس نے دیا؟ کیا اللہ نے دیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو کتابی شکل دی جائے؟ یہ کب جمع ہوئی؟ یہ تو صحابہ کرام نے جمع کیا نا۔ کیا سرکار دو جہاں نے یہ حکم دیا امام بخاری حدیث لکھیں گے تم اس کو ماننا؟ کیا میرے آقا نے جب حدیث بیان کی تھی کوئی جملہ اپنے لب و دندان مبارک سے کہا تھا؟ کیا یہ کہا تھا کہ یہ میری بات جو ہے صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے؟ کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ یہ کس کے بنائے ہوئے قاعدے قانون؟ قربان جاؤ ان اللہ والوں پر، ان محدثین پر، ان مفسرین پر، ان فقہا پر۔ دین اسلام کی جو روح ہے، دین اسلام کے جو اصول اور ضوابط ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ اصول اور ضوابط بنائے۔ اگر یہ نہ رہتے تو آج ہر کوئی جس کے منہ میں آیا ویسا بیان کرتے، اب جیسا بول لیتے تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حدیث کی کتابوں کا حکم نہ اللہ نے دیا، نہ سرکار دو جہاں نے دیا، جب پیران پیر کی بات آتی ہے تو یہ سوال کیسے آتا ہے قرآن میں حکم آیا کیا؟ بزرگوں، اسلام کی، دین اسلام کی خوبصورتی سے جو واقف نہیں ہے کم عقل وہی اعتراض کرتا ہے، اسی کو شک رہتا ہے اور وہی اسی اختلافات میں پڑتا ہے۔ ارے انہوں وہ کر لے رہی، ورثہ کر رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، 12ویں کر رہے ہیں، قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں؟ وہ دلیل پوچھتا ہے۔ بزرگوں، ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے، وہ دلیل مانگتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر وہ بات غوث اعظم کی ہے، لبیک آمنا اور صدقنا ہم کہتے ہیں۔ جب کہنے والا ایسی ذات ہو تو ہم اس سے دلیل نہیں مانگتے۔ ارے وہ کہہ رہا ہے تو یاد رکھو، یہ جو دوسرا کہتا ہے قرآن کے حوالے بیان کرتا ہے، مگر اللہ والا جو کہتا ہے سراپا بولتا قرآن بن کر کہتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی جو ذات ہوتی ہے بولتا قرآن ہے، آپ کا اور ہمارا جو قرآن ہے ساکت قرآن ہے، اس کو کھول کے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کی سنگتوں میں رہنے سے ساری زندگی آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور بزرگوں، اللہ والوں کے پاس ہے کیا چیز؟ یہ مقام جو محبوبیت ہے اس کو سمجھے نہیں میرے دوست۔ ناز کرو قادری اور چشتی نسبت رکھنے والوں، یہ بڑی نسبت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ ارے ہر ایک کو نسبت میں ناز ہے نا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بھی مکتب فکر کا رہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پہ اس کا اطمینان ضرور ہے، کسی نہ کسی چیز پہ اس کا اطمینان رکتا ہے جا کر۔ کوئی یہ سمجھتا ہے میں توحید سے بچا ہوا ہوں، شرک سے بچا ہوا ہوں، توحید پہ میری زندگی گزر رہی ہے، اس کا تکیہ توحید ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دین کے لیے اتنے دن لگائے ہیں، انہیں اتنے دن کے لیے مطمئن ہے لے کر، ہے نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ہر بار عمرے کی، کعبے کی، حج کی جو ہے نسبت دی ہے، وہ ان نسبتوں پر مطمئن ہے نا۔ کعبے کو جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کعبہ کیا ہمارا ایمان و مرکز ہے؟ کیا ہم کعبے کی عبادت کرتے؟ بتاؤ میرے دوست، ڈر رہے ہیں کیا جی؟ کرتے؟ کعبہ ہمارا صرف قبلہ ہے، ایک سمت ہے۔ کیا ہے؟ سمت ہے۔ ہمیں اس سمت اپنے چہرے کو کرنا ہے، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ ذرا سمجھو دین اسلام کی خوبصورتی کو میرے دوست، ہم وہ نہیں کرتے، وہ تو ہمارا کعبہ صرف سمت ہے۔ ارے اس مٹھی پتھر کو خدا سے نسبت ہو جائے، سالوں سے لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں اور قیامت تک طواف کرتے رہیں گے۔ صفا اور مروہ ہے، کیا ہے وہاں؟
بتاؤ مجھے ہے کیا وہاں سوائے چکر لگانے کے کچھ ہے؟ کس کی ادا کا نام ہے؟ ان پہاڑوں کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ وہ ادا کئیوں سال پہلے ایک ماں اپنے بیٹے کی پیاس میں کبھی یہ پہاڑ، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا دوڑتے رہی۔ مولا کو یہ ادا پسند آئی، صبح قیامت تک ساری مخلوق کو مولا دوڑا رہے ہیں، تم بھی دوڑتے رہو، تم بھی دوڑتے رہو۔ ان پہاڑوں کی عظمت اسے گوارا ہے، کعبے کی عظمت گوارا ہے، عرفات کی عظمت گوارا ہے، مزدلفہ کی عظمت گوارا ہے، حجر اسود کی عظمت گوارا ہے، مقام ابراہیم کی عظمت گوارا ہے۔ بزرگوں ذرا سمجھو، یہ ساری چیزیں ہیں نا، مٹی پتھر ہی ہے نا۔ مقام عرفات کیا ہے؟ جگہ ہے نا۔ صفا مروہ کیا ہے؟ وہ بھی مٹی پتھر ہے۔ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ وہ بھی مٹی پتھر ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ وہ بھی پتھر ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ بھی پتھر ہے۔ ارے دیوانے ذرا سمجھ، یہ اپنے آپ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے، ان کو نسبت ملی انبیاءوں کے قدموں سے۔ کعبے کا طواف آدم و ابراہیم نے کیا، صفا مروہ کے چکر لگائے حضرت حاجرہ نے۔ ارے مولا کے مقربین سے انہیں نسبت ملی، اللہ نے صبح قیامت تک ان کو زندہ جاوید کر دیا۔ وہ پسند ہے، اس کو مان رہا ہے۔ یہ غیر اللہ نہیں ہے؟ یہ کیا غیر اللہ نہیں ہے؟ ڈر رہیں گے حضرت؟ بولو غیر اللہ ہے نا؟ کیا اللہ ہے یہ؟ کعبہ، صفا مروہ، مزدلفہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، ذرا غور سے سمجھو میرے دوست، میرے ساتھ ہو جاؤ آپ لوگ۔ یہ جو نسبتوں کا کھیل انہوں کھیل رہے ہیں، اور ہماری نسبتوں کا جو فرق ہے، ذرا سمجھے اس فرق کو۔ وہ وہاں پر مطمئن ہیں ان چیزوں کو لے کر، کیوں؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ مزدلفہ کا، حج کا، طواف کا، جو سارے چیزیں ہیں نا، جتنے آثار ہیں وہ مکہ معظمہ میں ہے نا۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور کہیں اللہ ملتا؟ کعبے کے اندر گئے تو اللہ ملتا؟ حجر اسود کو جا کے پکڑ لے کے بیٹھے تو ملتا؟ صفا مروہ کے چکرہ لگانے سے اللہ نظر آتا؟ کوئی ملتا؟ ملتا؟ مزدلفہ عرفات میں خدا ملتا کیا وہاں؟ کوئی بول سکتا؟ ارے جان نہیں ملے تو کو ان کی نسبتوں پہ ناز، خالی ان اداؤں کو ادا کر کے تو جو ہے۔ اور یاد رکھو وہ بھی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوقات ہے نا، پہاڑ مٹی پتھر ہے، مگر مولا کے چاہنے والے انبیاء برگزیدہ نبیوں سے نسبت ہونے سے ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ برابر نبیوں سے جو ہے جڑ جائے تو اس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، یہ مولا تعالیٰ کے برگزیدہ شان والے انبیاء، ان کی نسبتوں سے جڑ گیا، اللہ نے ان کی شان کو بلند کر دیا۔ اور دوسری بات، ان سے آپ کے جا کے ملنے سے، وہاں جانے سے خدا ملتا؟ بولو حضرت، اتنے جنے عمرے کر کے حج کر کے کہیں خدا دکھا؟ اللہ کا گھر بولتے نا کعبہ، بھئی گھر میں گئے تو گھر والے سے ملنا نا ہے نہیں؟ کیا ہے علامہ اقبال کا شعر، وہ زائران کعبہ سے کوئی یہ پوچھے اقبال، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں؟ کیا فرما رہے ہیں علامہ اقبال؟ زائران کعبہ سے کوئی یہ پوچھے تو اقبال، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا نہیں؟ ارے بھائی میرے گھر کوئی آیا تو یہ بچہ بولے گا کہ میں حضرت سے مل کے آیا، میاں تم کو سلام بولے، تم کو یاد کیے۔ بھائی جس کے پاس گئے ملنا نا، بھائی یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ ایمان سے ذرا فیصلہ کرنا میرے دوست۔ توحید کے نام پہ جب تم بات یہاں کرتے ہو، خدا سے مانگنا، خدا کی ذات پہ یقین رکھنا، پھر یہ کیا گورکھ دھندے کھیل رہے ہو ان آثار سے؟
ارے جہاں خدا کا عطا ہے نہ پتہ ہے وہ نسبت ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں آجا درے غوث اعظم پہ، یہاں خدا کے جلووں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آجا نظام الدین محبوب الہی کے بعد سوائے خدا کی ذات کے کچھ نہیں ہے، وہ محبوب سبحانی ہے اور یہ محبوب الہی ہے۔ وہاں بھی خدا ملتا ہے، یہاں بھی خدا ملتا ہے۔ ارے ہم یہی کہتے ہیں ارے دیوانے، وہ نسبت مولا نے اپنی طرف موڑ لی، تو وہاں مطمئن ہے۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں یہ سراپا اللہ ہی اللہ بنے ہوئے، ہم اسی لیے ان کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے ہماری نسبت میں اور ان کی نسبت۔ اور بزرگوں، ہمارا سودا اور ان کا سودا میں فرق ہے۔ جب بات توحید کی آتی ہے تو تیار رہنا ہے آپ کو۔ توحید کہتے کسے؟ ایک جاننا، ایک پانا، ایک دیکھنا، ایک بولنا، ایک ہی ہے نا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہی کو جاننا، اللہ ہی کو دیکھنا، انہی کو پانا، انہی کو بولنا، انہی کو سننا، انہی کو دیکھنا، یہی توحید ہے نا، یہی تو بولتے نا۔ اللہ غیر اللہ سے مانگنا شرک، خالی مانگنے میں جس کا شرک رہ گیا، پورے کام شرکیہ ہے، پورے معاملے شرکیہ ہے۔ کیا مطلب؟ بزرگوں، حضرت بزرگ ہے، آپ کا جب وصال ہوا، حضرت بایزید بسطامی، وصال ہونے کے بعد کسی نے دیکھا، مولا تعالیٰ پوچھے بایزید کیا لایا ہے؟ مولا توحید لایا۔ کیا بولے؟ توحید۔ اچھا توحید لائے؟ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں بایزید بھول گیا وہ دودھ والی رات۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھول گیا وہ دودھ والی رات۔ حضرت بایزید بسطامی چونک گئے، چمک گئے۔ ساری زندگی نہ کبھی اپنا درد کسی غیر کو بیان کیا، نہ کسی سے کچھ کہا، اپنی حاجت، اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنا مدعا، زندگی کا لمحہ مولا کے لیے وقف کر دیا۔ اٹھتے اللہ، بیٹھتے اللہ، سوتے اللہ، صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کی دید میں، مولا کی معرفت میں، محبت میں زندگی گزار۔ غیر کی طرف کبھی آپ کا خیال نہیں گیا۔ اور حضرت بایزید بسطامی وہ پیروں میں گزرے ہیں، بتایا جاتا ہے جن کے سارے مریدین صاحب حال تھے۔ بایزید بسطامی وہ پائے کہ بزرگ، سارے مریدین صاحب حال، ویسے پیر کا امتحان ہو رہا ہے۔ بایزید کیا لایا ہے؟ مولا توحید۔ بھول گئے دودھ والی رات۔ معاملہ یہ ہوا تھا، سرکار کی جو ہے طبیعت ذرا ناساز تھی۔ مریدین نے پوچھا سرکار کیا معاملہ ہے؟ بولے میاں ذرا دودھ کی وجہ سے ذرا میری قبض ہو گیا ہے، طبیعت کا جو ہے معاملہ دودھ کی وجہ سے ذرا بگڑ گیا۔ صرف ضرر کی تکلیف کی نسبت دودھ کی طرف سے، بولے کیا بولے؟ دودھ کی طرف کرے۔ خالی کی کے جملے میں ساری زندگی دھری کی دھری رہ گئی۔ دودھ کی طرف بول کے نسبت کرے تھے۔ بھول گیا بایزید وہ دودھ والی رات، ضرر دینے والی ذات ہماری اس وقت ہماری ذات کہاں تھی؟ کیسے ہم کو بھول گیا؟ ہمارے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، کسی کی مجال کیا کہ اسے نفع اور نقصان ہمارے حکم کے بغیر آ سکے اس کے قریب۔ ہر شے کا ظہور ہماری ذات سے ہوتا ہے۔ بندے کو ضرر بھی پہنچے، جب تک کہ ہمیں منظور نہ ہو کوئی اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ہمارا معاملہ ہے اور ہماری چیز کو تو دودھ کی طرف منسوب کر دیا۔ خالی کی ایک جملے پہ توحید رہ گئی اور انہیں یہیں چٹکا ہوا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ کتنے کا کی کو میں اس کی زندگی ختم ہو رہی۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے میرے دوست، قربان جاؤ جی۔ ارے ان سے سیکھو جی توحید۔ قسم بخدا اللہ والوں کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھ لو، جن کی زندگی میں سوائے توحید کے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ والے بولتے نا، کچھ نہیں ہے ان کی زندگی میں سوائے توحید کے، بس اللہ ہی اللہ ہے نا۔ میرے دادا جان کیا فرماتے تھے پیر نوری علیہ رحمہ، ارے میاں اللہ ہی اللہ ہے تو کیا ڈر ہے۔ یہ مستی، یہ ایمان، یہ یقین تو رہتا تھا اللہ والوں۔ ہمیں جہران مولا کی ذات کی طرف متوجہ رہتے تھے، غیر کی طرف خیال نہیں جاتا تھا۔
اللہ والوں کی یہ زندگی ہوتی ہے میرے دوست. مال و حشمت، شہرت، یہ سب چیزیں ان کو لینا دینا نہیں ہے. کوئی ان کے پاس آئے نہ آئے پہچانے، ان کے کوئی حاجت نہیں رہتی ہے. ان کا مدعا، ان کی حاجت، ان کی آرزو صرف اللہ ہی اللہ ہے. نہیں بزرگوں، سمجھو ذرا، اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے. اب سے یہ نہیں بولنا آپ لوگ، اب ذرا چینج کرو اپنے نعروں کو، اپنے جملوں کو. درگاہ کو جانے سے وہ ملتا، یہ ملتا، نبی اللہ وہ بولتے نا سب سے بڑی چیز توحید ہے. کیا ہے؟ توحید ہے. بہت گاڑی ہے نا ان کی توحید، بہت گاڑی ہے، وہ ملتی بولتے نا اللہ. تو آپ سے بول رہا اللہ والوں کے پاس کہیں کو جاتے بولے تو توحید کے واسطے جاتے ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں، ان کے پاس یہ سیکھتے ہیں. ہر جگہ سارے جلوے ہیں، ہر جلووں میں ایک ذات کو کیسے دیکھنا ہم وہاں سیکھتے ہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کس اعتبار سے موجود ہے، ہم اس موجودات کو، ان اعتبارات کو جاننے اور سیکھنے جاتے ہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. وہ دکھتا کیسا ہے، وہ پانے کے واسطے کیا کیا جائے. ارے میرا رب ہے، میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ کیسا ہے، میرا اور اس کا تعلق کیا ہے. جب میں چلتا ہوں تو اس کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے. ارے جب سوتا ہوں تو کیسا تعلق ہے. میں غم میں ہوں تو میرا اور رب کا تعلق کیسا ہے. میں خوشی میں ہوں، میرا اور اس کا تعلق کیسا ہے. ارے ہر آن وہ مجھ سے جڑا ہوا ہے، میں ہر آن اس سے ٹوٹا ہوا ہوں. یہاں آ کر پوچھتا ہوں کہ میں بھی کیسے اللہ سے ہر آن جڑا رہوں. ہم توحید کے واسطے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں. سوائے اللہ کے کچھ نہیں ملتا میرے دوست. اور وہ جب وہ مل جائے تو کیا چھوٹتا ہے جی، کیا رہ جاتا ہے بولو. اب سے یہی بولنا، کہیں کو جاتے بولے تو اللہ ملتا وہاں، توحید ملتی ہے ہم کو وہاں پر. نعرہ چینج کرو، حقیقت ہے جس کی سوا ہے کیا، ہے کیا بولو. ہے تو کچھ اور چیز، کیا ملتی بولو اللہ والوں کے پاس. ارے پاشا وہ تو ہم جاتے ہیں منتوں کے لیے، ان کے پاس دعائیں کرتی ہیں، ہم جاتے ہیں. ارے وہ تو ایسی بارگاہ ہے جی، وہاں جا کے تمہارے کو مانگنا بھی نہیں پڑتا جی. ان آنے والے کی ہر حاجت کو جانتے، تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے عطا کر کے بھجا دیتے. وہ اللہ والوں کی شان ہے جی، وہ شان والے ہوتے اللہ والے. آپ کو جا کے بیٹھ کے سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ارے پاشا حدیث پاک سنیں نا آپ لوگ، کیا سنیں. گناہگار بندہ بھی خبر میں جو رہتا نا، وہ آنے والے اپنے خرابت دار کی آہٹ کو سنتا ہے نا. یہ سنیں نا حدیث آپ لوگ. خبر میں جو گناہگار بندہ رہتا ہے، اس بندے کی سماعت میں یہ طاقت گناہگار کے ہے. گناہگار بندے کی سماعت میں یہ طاقت ہے کہ انہیں اپنے آنے والے کو سن رہا ہے. اور ایمان والے کی سماعت کی طاقت کا اندازہ کیا ہے جی. ارے وہ سن سکتا نہیں ہے، آپ جس کے پاس جاتے ہیں وہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور عطا کر کے بھیجتا ہے بن مانگے. ارے سوال وہاں کیا جاتا ہے جہاں شک ہو. ارے جس بڑے بادشاہ سخی کے پاس جا کے مانگا نہیں جاتا ہے. ارے مہمان نوازی کہتے کسے ہے؟ مہمان کسی کے گھر جاتے ہیں تو جا کے آپ بولتے کیا، میرے کو بریانی کھلاؤ، میرے کو شربت پلاؤ. جس کے گھر میں گیا انہیں اپنی حیثیت سے مہمان نوازی کرتا ہے نہیں. اس کی جو حیثیت ہے لا کے سامنے رکھ کے کھلاتا پلاتا. ارے دنیا دار مہمان کا یہ عالم ہے، بن مانگے انہیں آپ کو اچھا کھلا رہا، اچھا پلا کے بھیج رہا. ارے یہ شان والے آقاؤں کے مہمان بن کر جا رہے ہو. یہ کیسے ہو کہ ہم ان کے مہمان بنے اور کچھ نہ ہماری مہمان نوازی ہو. ارے وہ جانتے ہیں. اب عید کے دن ملنے جاتے ہم گھروں میں، چھوٹے بچے جاتے، معلوم نہیں ہے یہ عید کا دن ہے، آنے والے کو عیدی دینا ہے. اچھا تھوڑا اور آسان کر دیں گے، دامادہ بنے ایسا خوشی خوشی جاتے سسرالوں کو نہیں، عیدی ملتی. بلکہ معلوم ہے نا کہ عید کے دن بھی بولنا پڑتا کیا عیدی دیو بول کے. کسی کو بن بولے کہ آپ کو سب کچھ مل رہا ہے. یہ ہماری مہمان نوازی ہے.
یہ دنیا داروں کی مہمان نوازی، یہ دنیا کی مہمان نوازی، جس موقع پہ جاتے ہیں اس موقع کے حساب سے عطا کیا جاتا ہے برابر۔ جس موقع پہ جاؤ، شادی میں جائیں گے تو اس وقت جو کھانا رہے گا اس شان سے آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اسی لیے ہم بولتے ہیں عرس جو ہے وہ اللہ والوں کی شادی کا دن ہے جی۔ کیا ہے عرس؟ اللہ والوں کی شادی کا دن ہے۔ شادی میں بغیرہ کھانا کھلا کے بھیجاتے، غریب بھی نہیں کھلاتا حضرت، بغیر میٹھے کے بھیجاتے نہیں نا۔ شادی کے دن جیسا جو موقع محل رہا ویسی نوازش ہوتی ہے۔ آج کا دن کس کا دن ہے؟ سرکار نظام الدین محبوب الہی کا۔ بزرگوں ناز کرو، یہ نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، کوئی معمولی نسبت نہیں ہے۔ یہ وہ آقا ہے، ارے یہ لوگ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں واسطے وسیلے کے، ارے ہمارے آقاؤں کا وہ مقام ہے جو نام سن لیا اس کی مغفرت ہے جی۔ ان کے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کانوں نے نظام الدین کا نام سن لیا اللہ اس کی بخشش کرتا۔ سرکار کا ایک مرید آ کے بولا، سرکار کون؟ محبوب الہی سرکار۔ بولے میرے بابا کا انتقال ہو گیا سرکار، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بابا بڑے تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں، دعا کرے میرے بابا کے لیے۔ قربان جائے، کیا میرے آقا فرماتے ہیں محبوب الہی تیرا بابا میرا مرید ہے؟ بولے نہیں سرکار۔ بولے کبھی میری خانقاہ میں آیا؟ بولے نہیں سرکار۔ اچھا میری کبھی خانقاہ کے سامنے سے گزرا کیا؟ بولے نہیں سرکار۔ چپ ہو گئے تھوڑی دیر کی۔ ذرا سمجھو، اللہ والوں کی خانقاہوں میں آنے جانے کا مقام و مرتبہ، ان کی صحبتوں میں مجلسوں میں آنے کا مقام و مرتبہ، ان کی نسبتوں کا، ارے بلکہ یہ ہے کہ ان کی خانقاہوں کے سامنے سے گزرنے کا مقام و مرتبہ ذرا سمجھو میرے دوست۔ سرکار تھوڑی دیر چپ ہو کے پوچھے، اچھا میاں کیا کبھی تیرا بابا میرا نام سنا کیا؟ پوچھے۔ انہیں بھی تھوڑی دیر مرید چپ ہو کے بولا، ہاں میرے آقا۔ بولے رات میں آپ کی خدمت کر کے دیر ہو گئی تھی، گھر کو گئے تک تو بابا سمجھے کہ میں کہاں جو ہے دوسری جگہ گیا تھا، کہ غصے میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جیسا ہی پہنچا گھر میں تو پوچھے میرے بابا کہاں گیا تھا؟ بولے بابا جان بارگاہ محبوب الہی سے آ رہا ہوں۔ تو میرے بابا نے مسکرا کے جو ہے مجھے اندر بلا لیا۔ بولے اس ایک بار میرے بابا نے آپ کا نام سنا تھا، بولے جا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ جب سوتا ہے مرید اس دن جا کر رات میں تو کیا سنتا ہے؟ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں ایک دوسرے سے، ارے اس سے پاس سے عذاب جلدی ہٹاؤ، اس کے کانوں نے محبوب الہی کا نام سن رکھا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے اس واقعے کے بعد، وہ نام تو پہلے سن لیا تھا نا، کیا محبوب الہی کو ہونے کے بعد مغفرت ہو رہی نا؟ عذاب ہی کیوں آیا؟ اعتراض سوال اٹھ سکتا نا۔ انہوں بولنے کے بعد، حالانکہ وہ پہلے سن لیے تھے محبوب الہی کا نام، مرید کے والد محترم، عذابش نہیں آنا تھا نا۔ پھر محبوب الہی کے پاس آ کے بولنا، پھر سرکار کا یہ پوچھنا کیا میرا نام سنا تھا، اور ہاں بولنا، پھر وہ ہاں بولنے کے بعد عذاب کا ہٹنا، یہ کیا وجہ ہے؟ سمجھے میرے سوال کو؟ بھئی کیا محبوب الہی کے سرکار کے پوچھنے سے پہلے نام سن لیا تھا نا وہ شخص، پھر عذاب کیسے آیا؟ بزرگوں یہ اختیارات اولیاء ہے، سمجھو۔ آ کر نسبت کو ہلا رہا ہے مرید، کس پر آ کر کہہ رہا ہے، کس کے پاس آ کر کہہ رہا ہے؟ ارے آپ ہم جزا اور قضا کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، میرے کو یہ پریشانی کئی کو آ رہی، وہ تکلیف کئی کو آ رہی، یہ غم کئی کو آ رہا، وہ درد کئی کو آ رہا، وہ ٹینشن کئی کو آ رہا، ہم جو ہے اسی ماپ تول میں پریشان رہتے ہیں۔ قسم بخدا اللہ والے ان چیزوں سے بری اور پاک رہتے ہیں، وہ ہر آن ان کی نظر خدا کی ذات پہ اور لوح محفوظ پہ رہتی ہے۔
وہ یہاں تو کہہ رہا تھا، وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے محبوب الہی کیسے اسے بخشوں اور خدا اس کی سند کو گواہی بنا دے۔ وہ بھی جانتے تھے نا، ارے اللہ والوں کا یہ کمال ہوتا ہے جی، بتانا ہے دنیا کو، یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہے اللہ نے محبوب الہی بنایا ہے۔ بزرگوں یاد رکھو، سرکار غوث اعظم بھی مقام پہ غوثیت پر فائز ہے، اور سرکار محبوب الہی اپنے زمانے کے غوث اعظم ہے۔ کیا ہے؟ اپنے زمانے کے غوث اعظم ہیں۔ ہے نہیں، ایک بڑھیا دلی کی جو ہے سرکار کی مریدنی تھی، وصال کے بعد بغداد کو جانا چاہ رہے تھے انہوں، سرکار پیران پیر کی بڑی عاشق تھی، وہ بڑھیا دلی کی ایک، جانے سے ایک دن پہلے سو رہی تھی، سرکار پیران پیر اس بڑھیا کے خواب میں آئے، اس مائی کے، بولے سرکار میں تو بغداد آ رہی تھی، آپ خود آ گئے یہاں پر؟ بولے ہاں میں دلی میں ہوں نا۔ سرکار آپ دلی میں کہاں ہیں؟ بولے نظام الدین کی خبر میں میں ہی تو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار پیران پیر۔ نظام الدین کی خبر میں کون؟ نظام الدین نہیں، میں ہی جلوہ گر ہوں، وہ محبوب الہی کی بارگاہ وہ ہے۔ بولے جو یہ آ گیا وہ بغداد کو آ گیا، وہ محبوب الہی کی بارگاہ ہے۔ سمجھے میرے دوست، یہ مقام ہے سرکار محبوب الہی کا، مقام غوثیت پر فائز ہے۔ یہ سند ہم کو دی جا رہی ہے، جو میرا نام سن لیا اللہ اس کو بخش دے گا۔ کیا کہتے ہیں فرشتے آ کے؟ لوگوں اس سے عذاب کو ہٹاؤ، اس کے کانوں نے محبوب الہی کا نام سنا ہے۔ یہ دیکھو سنیوں کے بعد یہ ایک پریشانی ہے، بیٹھے بیٹھے جنت ایسا بانٹتے جیسے کہ باوا دادا کی جاگیر ہے۔ نہیں، نام سننے جنت مل جا رہی، نہیں، نام سننے سے، قرآن نہیں، حدیث نہیں، خالی غوث پاک کے واقعات، وہ واقعات دیا۔ ارے دیوانے، قرآن اٹھا کر دیکھ رہے، قرآن اٹھا کر دیکھ۔ اصحاب کہف کا کتا مرید تھا، مرید تھا، معتقد تھا، تعلیمات میں بیٹھا، کلمہ گو ہے، حرام نجیس جانور ہے، حدیث میں آیا ہے نا، جنت میں جائیں گا انہیں بھی جنت میں جائیں گا۔ ختمیر اس کا نام ہے، نہیں، اور لگا لیتے ہیں گاڑیوں پہ ختمیر بول کے لکھتے۔ اصحاب کہف کا کتے کا نام، مرید تھا، نہیں نا، انہیں جنت میں جا سکتا۔ اچھا با کمال قرآن اٹھا کر دیکھو آپ، ٹھیک ہے بات قرآن سے کریں گے نا۔ اب وہ واقعات بولے، اب حضرت بولے نظام الدین سرکار کا نام سن لیا جنت میں چلے جائیں گے، بولے اب مست ہو گیا معاملہ، جنت تو بولے ایسی پکڑ میں مل جا رہی ہے ایک نام سے۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ بات نسبتوں کی کھیل کی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اب ہمارے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے نہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو لپٹ کے جیسا قرآن کو رکھ دیتے ہیں تابدان میں، اپن رمضان میں کھولتے، اس کے بعد 11 مہینے تابدان میں، کوئی مرا تو سرانے بولتے قرآن پڑھو قرآن پڑھو، جب بھی جاتی قرآن تابدان میں سے نہیں تو آتی۔ اب سرکار محبوب الہی کا نام سن لیے بولے تو کیا سب ختم، کیا رکھ دیں گے کیا اندر تابدان میں؟ اب کیا کی ضرورت ہے؟ حضرت بول دیے نہیں، سمجھو محبوب الہی کے مقام و مرتبے کو اور غوث اعظم کے مقام و مرتبے۔ اٹھا کر دیکھو قرآن کے اس واقعے کو، اصحاب کہف کا جو کتا کتنے سال زندہ تھا، انہیں سویا نہ، انہیں کتنے سال سویا؟ جب تک اصحاب کہف کے ولیاں سوتے رہے۔ ایک روایت میں 100 سال 300 سال ہے، طرح الگ الگ روایت ہیں، چلو جتنے بھی سال سوئے۔ کیا کھایا کیا پیا جی انہیں؟ اٹھا کر دیکھو قرآن کا واقعہ ہی ہے۔ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، مولا تعالیٰ اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ عالم یہ ہے کہ جب جب دھوپ رہتی تھی ابر ان پر سایہ کرتا تھا، اصحاب کہف کے ان ولیوں پر، وہ کتے پہ بھی ابر آتا تھا، چھاؤں آ جاتی تھی۔ ایک حرام کتا اللہ کی ولیوں میں سنگت میں رہنے سے یہ فیض پا رہا ہے، اسے یہ مقام مل رہا ہے، وہ بھی وہ نیند کے مزے لے رہا ہے جو اللہ والے لے رہے۔ سمجھو ذرا، ایک نجیس کتا، ایک جانور
نسبت میں آ گیا، ان کی رضا میں آ گیا، ان کی اما میں آ گیا، ان کی محبت کے دائرے میں آ گیا، حدود میں آ گیا، مزے لے رہا ہے، وہ بھی سو رہا ہے، جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ بھی اٹھتا ہے۔ 10 گھنٹے 15 گھنٹے سو کے اٹھے تو کیا حالت رہتی ہے حضرت آپ کی؟ ہماری کمر پکڑ لیتی، ٹانگاں کھینچتے ہمارے۔ سو سکتے ہم کتنے گھنٹے سو سکتے ہیں نان اسٹاپ؟ کتنے گھنٹے؟ انہیں 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال نہیں، 100 سال کتا سو کے اٹھا۔ اب بتاؤں مجھے، اب پوچھو جا کے اللہ سے، بغیر کھائے پیے کے اتنے سال انہیں کیسے رہا؟ ارے ایک کتا یہ مزے لے سکتا جی اللہ والوں کا، انہیں مرید بھی نہیں بنا جی، خالی معتقد رہ کے یہ مزے لے رہا۔ مقام اولیاء کو سمجھو میرے دوست، مقام ولایت کو سمجھو، اور مقام ولایت میں مقام محبوبیت اور اعلیٰ مقام ہے۔ کیا ہے؟ مقام ولایت میں مقام محبوبیت، جس کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، محبوب سبحانی، محبوب الہی۔ یہ جو محبوب کا جو لفظ ہے، مقام ولایت میں بڑا ناز برداری کا مقام ہے نہیں؟ بابا فرید گنج شکر پوچھ رہے ہیں محبوب الہی سے، نظام الدین محب بنے گا یا محبوب بنے گا؟ بات آخری رکھ کر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیا حضرت ادھر سے اعظم پورے سے وان سے لیتے ہوئے سیلانی کالونی یا وہاں پھرا کے چھوڑ دینے بول رہے ہیں کیا؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ میں کنکلوژن کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ والوں کی جو زندگی، ان کا جو مقصد ہے، اس کو سمجھو۔ یہ سارے جھگڑے کیا ہیں معلوم؟ اب ہم لوگ بھی محدود ہو گئے نا حضرت، اب وہ فاتحہ کر لیتے، 11ویں کر لیتے، 12ویں کر لیتے، اب پوچھتے نہیں، ہم جانتے نہیں غوث اعظم کون ہے۔ اب انہیں جاتے جاتے ڈرا دیتا، لائٹ ہوا دے دیتا ہے، کون رہے غوث پاک؟ قرآن میں نا حدیث میں کیا لے کے بیٹھا بولتے؟ آپ ڈر کے خاموش بیٹھو، آؤ بھائی قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں، ڈر گئے، ہم ہیبت کھا گئے، ہاں بھائی قرآن میں بھی نہیں ہے، نہ کوئی صورت میں بھی نہیں ہے، علم کی صورت میں بھی غوث پاک کا نام نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، کیا خلاف جا رہے ہیں نا ہم بول کے، جو ڈر کے خاموش بیٹھ جاتے، ذرا ٹھنڈی ہو جاتی دوسرے سال 11ویں ہماری، الو ہوتے ہوتے نہیں غوث پاک کے نام پہ کیا بھی نہیں کہا، خالی کھانا کھلا لیتے، کھلاتے کھلاتے پورا چراغ بجھ جاتا، ہیبت کھا لیتے۔ سمجھتے نہیں نا، کبھی ہم جس کے نام پہ مر مٹ رہے ہیں، جس کا ہم نام لیوا ہے، ذرا اس نسبت کو سمجھو میرے دوست۔ کون ہے غوث اعظم؟ ان کا منشا، ان کی زندگی کا مقصد و محور کیا تھا؟ یہ کیوں آئے؟ ان کی زندگی میں کیا تھی؟ ان کی زندگی کیسے گزری؟ اور یہ کیا دے کر گئے میرے نبی کی امت کو؟ آج عرب رہے یا ملک عجم رہے، ہر جگہ غوث پاک کے نام لیوا موجود ہے، قادری نسبت رکھنے والے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم جانے نہیں معلوم، کہاں بھائی 11ویں کر لیے، جھنڈا لگا لیے، قصہ ختم بھائی، یہی تو وجہ ہے۔ بزرگوں، محبوب الہی، یہ جو ہماری نسبت ہے نا، ہزاروں پیراں ہیں، ہر ولی ہے، ہر ولی کا مقام سر آنکھوں پہ، ان کی شان، ان کے مراتب، مگر میرے پیران پیر کا مقام سب سے الگ ہے۔ ہزاروں ولیاں آئے ہیں، ہر ولی نے کچھ نہ کچھ ضمانت دی ہے، مگر شان والی ضمانت میرے غوث اعظم نے دی ہے۔ کیا فرمائے میرے سرکار؟ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بغیر توبہ کے، مطلب غفلت والی موت میرے مرید کو نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ جو میرا مرید ہے، شان والی موت مرے گا، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا۔ اور غوث اعظم کی توبہ کا کہنا ایسی ویسی ہماری شب برات کی توبہ نہیں، 3 یاسین پڑھ لیے، قبرستان کو چلے گئے، کپڑے پہن لیے، چائے پی لیے، آ کے یاسین پڑھ لے کے بیٹھ گئے، کیا بولے تو اپنا ڈاٹا ڈیلیٹ ہو گیا، ختم، برات میں اپن توبہ کر لیے، وہ توبہ نہیں۔ غوث اعظم نے جو کہا ہے وہ توبہ اور ہے نہیں؟ صالحین کی توبہ اور ہوتی ہے، شہداء کی، شہید کی اور ہوتی ہے، صدیق کی اور ہوتی ہے، نبی کی اور ہوتی ہے، توبہ میں فرق ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم نے جو کہا ہے، توبہ جب بندہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں کیا ہے؟
وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ مرید وہ توبہ کے مقام پہ فائز ہو کر جاتا ہے جو جس مقام پہ وہاں آ کر پھر ان سے ملنے جاتا ہے خبر میں۔ یہ غوث اعظم کے مریدوں کو سند ملی ہے، دیے ہے، مگر ایسی شان والی سند کسی پیر نے نہیں دیے۔ ہر مرید کو ہے سند، مگر اعلیٰ سند ہے نا۔ اب جامع ازہر مصر کی سند سب سے اعلیٰ ہے، بریلی کی سند، نظامیہ کی سند ہے نا، ہر ایک کو اپنی سند پہ ہے نا، ہر ایک کو اپنی اپنی اداروں کی سند پہ ہے نا، مگر سب سے بڑی سند غوث اعظم کی ہے نا۔ اس سند کے سامنے کوئی دوسرے سندہ کام کرتے یقیناً کرتے ہیں، مگر جب بڑی سند مل جائے تو بات سمجھ میں آئی میرے دوست۔ محبوب سبحانی کا وہ مقام۔ تو بابا فرید گنج شکر نے پوچھا نظام محب بنے گا محبوب؟ بولے سرکار اب اجازت دیے تو میری ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر جاؤ۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے والد ماجدہ جنہیں ثانی رابعہ بصری کہا گیا ہے، ایک رابعہ بصری تھے، دوسرے رابعہ بصری صرف اور صرف حضرت نظام الدین محبوب الہی کے والد ماجدہ گزرے، ثانی رابعہ بصری جسے کہا گیا۔ بولے سرکار اجازت دے تو ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب جا رہے تھے، راستے میں ایک مجذوب بیٹھے ہوئے تھے، مجذوبوں پہ حال واقف رہتا، جاتے جاتے دیکھ لیے انہوں کون سے جھن میں جا رہے ہیں گھر کو۔ بولے نظام الدین محب مت بن محبوب، بولے اچھا آپ بولتے نظام الدین اپنی اماں سے جو سوال پوچھنے جا رہا نا اس کا جواب ذرا میرے کو بھی بتاتے جا۔ بولے انہوں پریشان ہو گئے، بولے ان کو کیسا معلوم، یہ تو مجذوب یہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ بولے خاموش چلے گئے، والدہ کے پاس گئے، بولے اماں جان سرکار جو ہے پوچھے نظام محبوب بنے گا یا محب؟ پھر راستے میں آ رہا تھا ایک مجذوب مل کے بولے ایسا ایسا، کیا جواب دیے پوچھنا، اور انہوں محفل میں موجود نہیں تھے۔ تو آپ کے والد ماجدہ کہتے بیٹے تیرا جواب وہیں تھا، تو میرے پاس کیوں آیا، جا انہی سے پوچھ کیا بننا ہے۔ جب پلٹ کے گئے تو جب تک انتقال ہو چکا تھا مجذوب کا، اور ایسی جگہ جو مناسب جگہ نہیں تھی، وہاں پر آپ کا وہ مجذوب کا جسم مبارک تھا۔ اب وہاں گئے، ماں کا حکم تھا، مخاطب ہو کے بولے میری ماں نے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ سے پوچھوں، اور آپ تو پردہ کر چکے ہیں۔ بولے پلٹ کے جا رہے تھے، پھر سے انہوں مخاطب ہوئے، مجذوب اٹھ کے بولے نظام الدین محبوب بن محب بنی گا تو یہ حالت ہوں گی۔ کیا بولے؟ محب بنی گا تو یہ حالت ہوں گی، محبوب بن، مولا اگر تجھے چاہے گا تو ساری دنیا تجھے چاہے گی۔ محب میں یہ ہوتا ہے کہ تو مولا کو چاہتا ہے، محبوبیت میں یہ ہوتا ہے کہ مولا اسے چاہتا ہے۔ جب اللہ تجھے چاہے گا ساری دنیا تیری دیوانی تیرے پروانے بن جائے گی۔ پلٹ کے جا کے بولے سرکار مجھے محبوب بننا ہے، جا تو محبوب الہی۔ یہ محبوب سبحانی مولا غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب الہی سے مولا محبت کرتا ہے، اسی لیے ہم محبوب الہی سے محبت کرتے ہیں۔ بزرگوں سمجھو ان نسبتوں کے کھیل کے، اور جو سارا کہہ رہا ہوں یہ میرے دادا جان فیضان نوری کا صدقہ ہے۔ ہر بات جو کہہ رہا ہوں انہی کے در کے، انہی کے جوتیوں سے لی ہوئی خیرات یہ بانٹ رہا ہوں، یہی فیضان نوری ہے۔ بزرگوں میرے دادا کا فیضان در حقیقت فیضان محبوب عین ہی ہے۔ فیضان غوث اعظم اور فیضان محبوب الہی کے سوا فیضان نوری کچھ نہیں ہے۔ اگر اس فیضان میں بڑھتا ہے محبوب سبحانی کی جو شان ہے، سبحان جو ہوتی ہے شان تنزیہ کا رکھنے والا ہوتا ہے، اس شان کے فیضان کا نام محبوب سبحانی ہے۔ محبوب الہی جو ہے یاد رکھے شان تشبیہ کے فیضان کے بٹنے کا نام محبوب الہی ہے۔ ارے شان تنزیہ کا فیضان ہو یا تشبیہ کا، وہ فیضان بڑھتا ہے در نوری سے، یہی سی فیضان کی خیرات بڑھتی ہے، اسی کا نام محبوب عین ہے۔ میرے دوست اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم جو کہتے اور سنتے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں اخلاص